خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ایسے بھی ہیں جو کہ ہم عوام الناس کے لیے بہتر طریقے سے آپ کی سماعت کے لیے نظر کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ ٹریننگ کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے الٹرا ساؤنڈ اور بچے کی جنس۔ ڈاکٹر فائزہ ملک نے بتایا کہ ان سے اکثر خواتین الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہونے والے بچے کی جنس پوچھتی ہیں، وہ اکثر جواب دینے سے گریز کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار ایک خاتون کو لڑکی کا بتا دیا تھا کہ اس کا جو حمل ہے وہ لڑکی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اس کی پہلے ہی 7 بیٹیاں تھیں۔ غیر ممالک میں ڈاکٹر جنس بتانے سے گریز کرتے ہیں، اور والدین کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر کچھ ممالک میں تو یہ معلومات کر کے کہ اگر جنس لڑکی کی ہے تو اس کی ابارشن کرا دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کا عمل جو ہے کئی ممالک میں اس کو لیگلی کنٹرول کیا گیا ہے، اور باقاعدہ سزا بھی تجویز کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ میں جنس بتا دے تو اس کے لیے سزا بھی موجود ہے۔ تو اس طرح اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نہ بھی بتائے، اگر لوگ پوچھتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے سینئر ڈاکٹر نہ بھی بتائے، تو گلی محلے میں الٹرا ساؤنڈ کی دکانیں کھولے لوگ پیسوں کے خاطر بتا دیتے ہیں۔ البتہ کچھ مائیں اس لیے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے غیر ممالک میں مقیم اپنے عزیزوں سے بچے کی جنس کے مطابق کپڑے منگوانے ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین انہیں کہہ دیتی ہیں کہ آپ کیسی ڈاکٹر ہیں کہ بچے کی جنس نہیں بتا سکیں گی؟ فلاں گلی محلے میں الٹرا ساؤنڈ والے نے تو اسے بتا دیا ہے۔ اس طرح اکثر خواتین کے لیے بیٹی کی خبر ان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ بیٹے کی خبر کی زیادہ خوشی بھی منفی طبی اثرات کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ بچے کی پیدائش کا انتظار کیا جائے، اور جس کا وقت قدرت نے مقرر کر رکھا ہے؟ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ صحیح انتظار کر کے اور اس کو وہ نہ کیا جائے۔ اور آج کل بیٹی اور بیٹے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بیٹیاں بھی اسی طرح تعلیم حاصل کر کے اور اپنی فیملی کو اور اپنے خاندان کے لیے بہتر وسائل کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ بیٹا جو ہوگا وہی یعنی کہ خاندان کو سپورٹ صحیح کر سکے گا۔ آج کل تعلیم اور ہنر کی فراوانی ہے، اور خواتین جو ہے بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر کے معاشرے کا ایک بہت اچھا حصہ بن رہی ہیں، جس لیے بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بیٹیوں کو اس طرح نہیں وہ کرنا چاہیے کہ معلوم ہوتے ہی ان کو اسقاط حمل سے ختم کر دیا جائے۔ یہ بہت ہی المیہ ہے، اور اس المیہ پہ جتنا کہا جائے وہ کم ہے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے جو کہ ایک زمانے میں جاہل لوگوں میں رائج تھی۔ آج کل کے تعلیم یافتہ دور میں ہمیں بیٹیوں کی انتہائی قدر کرنی چاہیے، اور اس قسم کے معلومات ہو کر خوش ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم ہو کہ وہ نارمل ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اچھی خوراک حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ بچہ جو ہے تندرست و توانا پیدا ہو سکے۔ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو حاصل کرنا ہر انسان کا فرض ہے، اور اس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر سوچ رکھ کر بچے کی پیدائش کے عمل کو آسان بنانا چاہیے۔ جیسے ہم نے بتایا آج کل نالج کا دور ہے، اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اور
اہم بات یہ ہے کہ نسلیں جو ہیں لڑکیوں سے ہی چلتی ہیں، آبادیوں کا تناسب لڑکیوں سے ہی ہوتا ہے۔ اگر لڑکیوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو اس معاشرے میں لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں صحیح قدریں رکھنے کے لیے لڑکیوں کی پیدائش کو مسائل نہ پیدا کیے جائیں۔